اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برمنگھم میں رومی سوسائٹی UK کے زیر اہتمام محفل مشاعرہ اور کتابوں کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی، جس میں برطانیہ بھر سے اردو ادب سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی، جبکہ مقامی شعراء نے اپنا کلام سنا کر شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ خواجہ عارف اور فروغ نسیم کی کتابوں کی نقاب کشائی کرتے ہوئے مقررین نے برطانیہ میں اس عمل کو اردو ادب کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا۔ رپورٹ کریں گی فائزہ نگت۔ ڈاکٹر عامر نواز کی سرپرستی میں چلنے والی ادب اور فنون لطیفہ کی انجمن رومی سوسائٹی UK برمنگھم کے زیر اہتمام محمد فاروق نسیم کی تازہ شعری مجموعے تابانیہ اور خواجہ محمد عارف کی حمد و نعت پر مشتمل دوسری کتاب شہادت کی رسم اجرا کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں تقریب کی نظامت پروفیسر محمود رضا نے انجام دی۔ صدارتی فرائض مشہور ادیب و شاعر چودھری جاوید اختر نے انجام دیے۔ فاروق نسیم کی کتاب پر بزرگ شاعر ملک فضل حسین نے پرمغز مقالہ پیش کیا۔ خواجہ محمد عارف نے کتاب کی فنی خوبیوں پر روشنی ڈالی۔ خواجہ محمد عارف کی کتاب شہادت پر شہر کے مشہور عالم دین اور دانشور ڈاکٹر محمد خالد نے فنی نکات بیان کیے اور اس میں موجود پر اثر اشعار کا انتخاب پیش کیا۔ فاروق نسیم نے نظم کی شکل میں خواجہ محمد عارف کے فکر و فن کو سراہا۔ تقریب کی مہمان خصوصی بزرگ ادیبہ اور شاعرہ سلطانہ مہر تھیں۔ رومی سوسائٹی کی میزبانی میں تقریب کے دوسرے حصے میں شہر بھر کے شعراء نے اپنے کلام سے حاضرین محفل کو محظوظ کیا۔ مشاعرہ میں جہانگیر اشرف، ڈاکٹر ندیم ثاقب، ڈاکٹر عبدالرب ثاقب، ڈاکٹر نگت افتخار، ڈاکٹر رضیہ اسماعیل اور فاروق نسیم اور دیگر شامل تھے۔ ڈاکٹر عامر نواز کی قیادت میں رومی سوسائٹی ادب و فنون لطیفہ کے دوسرے پروگرامز کی سرپرستی اور میزبانی کر کے برمنگھم شہر کے ادبی حلقوں میں ماند پڑنے والی رونقوں کو اپنے نئے سرے سے دوبالا کرنے میں مصروف عمل ہے۔ CNN سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید اختر چودھری، پروفیسر محمد رضا، ڈاکٹر نگت افتخار، سلطانہ مہر اور دیگر نے کہا کہ بیرون ملک اس قسم کی تقریبات اپنے کلچر اور زبان کو پروان چڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ روم کے حوالے سے ہماری رومی سوسائٹی UK کے نام سے ہم نے اس کو بنایا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم علمی اور ادبی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، اور جو بھی شعراء کرام جن کی کتابیں منظر عام پر آنا چاہتی ہیں اور کچھ مشکلات ہیں تو ہم مشکلات کو آسان بناتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ادب اور علم کے ساتھ آنے والی نسلوں کو جوڑیں، اور انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام ہم کرتے رہیں گے اور علم اور ادب کی محفلیں سجاتے رہیں گے۔ چاہیے اس سے اردو ادب کی ترقی و ترویج میں مدد ملے گی، اور ادبی محفل ایک معتبر حوالہ ہے، تو اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے، اور لوگوں کو اپنے عصری مسائل کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، اور شاعری بھی عصری حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ لکھنے والے لوگوں کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اس شہر میں لکھنے والے نہیں ہیں، اس ملک میں ہوں گے، اس شہر میں کوئی نہیں۔ اور میں آپ سے کہتی ہوں، آپ اپنا کارڈ نام جاوید صاحب کو دیجیے، میں آپ کو فون کرتا ہوں۔ مجھے تلاش ہے لکھنے والوں کی، لیکن ہمارے یہاں ایسے بے حس ہو گئے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پتا کہ دنیا ہے کہاں۔ رومی سوسائٹی نے 2 کتابوں کی تقریب اجرا کا اہتمام کیا تھا، تابانیہ اور شہادت۔ خواجہ محمد عارف اور فاروق نسیم صاحب کی کتابیں تھیں، اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو ہے اس میں حمد و نعت ان کتابوں میں شامل ہے، اور یہاں پر برطانیہ میں ان کتابوں کا اجرا کیا گیا ہے، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ یہاں لوگوں نے کلام کو سنا، شاعروں کے کلام کو سنا، نعتوں کو سنا، اور بہت پذیرائی جو ہے وہ انہیں ملی۔ ادب کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے وہ سلسلے چل رہے ہیں، ڈفرینٹ جو ہے تنظیمیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے، جو نوجوان نسل ہے، ان کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے اور نوجوان جو اردو سے تھوڑے نابلد ہیں، تھوڑے ان کی بہتر نہیں ہے اتنی اردو، تو ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس سلسلے کی اگلی کڑی کے طور پہ آگے چلانے میں اس کو جو ہے وہ مدد کریں۔ محفل کے آخر میں شہر کے 2 معروف شعراء قاری غلام رسول طانف اور محمد فاروق ساغر کی وفات پر ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ برمنگھم میں رومی سوسائٹی UK نے ادبی محافل کروا کر نوجوان نسل کو اردو ادب کی طرف مائل کرنے میں اہم قدم اٹھایا ہے، ہمیں ان کی بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے۔